یعنی 52 سال محنت کرنے کے بعد 10 بچوں کو میں نے پالا ہے. ماشاءاللہ میرے 5 بیٹے ہیں، 5 بیٹیاں ہیں، اور بڑی محنت سے پالا ہوگا کہ میں 18-20 گھنٹے کام کرنے والا ہوں. لیکن میرے بچے کبھی وہ بھی مجھے محسوس ہوتا ہے مجھ سے خوش نہیں ہے کہ بابا آپ کو وہ نہیں کر سکے. آپ کو دنیا نے اتنی اپورچونٹی بنی، آپ وی سی بن گئے، آپ آفیسر بن گئے، آپ چیئرمین بن گئے، آپ پوری کراچی یونیورسٹی میں آپ کے جو کلرک ہیں وہ 10-10 گھر بنا کے بیٹھے ہوئے، آپ نے کچھ نہیں کیا. تو جو کچھ نہیں کیا وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں ٹریننگ نہیں دی گئی، یا ہم اعتراف کرتے ہیں. آج آپ کے پروگرام میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ وہ کام مجھے کرنے نہیں آتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ہمیشہ کی طرح ایک نیا ایپیسوڈ پانچ یوتھ پلس کا. آپ جانتے ہیں کہ پانچ یوتھ پلس میں خوشی ہماری ہوتی ہے کہ ہم ینگسٹرز میں جو ہے ہمارے ان کی سکسیس اسٹوریز کو شیئر کریں، ان کی اچیومنٹس کو ہائی لائٹ کریں، ان کو موٹیویٹ کریں، ان کو ٹربل شوٹ کریں. یا وہ بچے ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ بڑے بچوں کو موٹیویٹ کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں. آج بھی ایک ایسا ہی سلسلہ، اور ہمارے ایک بہت اچھے دوست، ہمارے مہمان پروفیسر ڈاکٹر فتح محمد برفت. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. بہت مہربانی. بہت بہت شکریہ آپ کا. اب ایک اسٹوری کے لیے ہم کرتے کیا ہیں کہ پہلے جو ہمارے مہمان آتے ہیں ہم ان سے تعارف چاہتے ہیں، وہ اپنے بارے میں بتا دیں، ان کی اکیڈمک اینڈ پروفیشنل جرنی کیسی رہی اور وہ اب کیا کر رہے ہیں. تو بریفلی بتا سکیں کہ دیکھنے والوں کی. میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا، اور یقیناً آپ سے ملاقات، یا آپ شیخ صاحب آپ کا میں ہمیشہ ایک مداح بھی رہا ہوں فیملی کا. ہم فیملی فرینڈس ہیں. میں ایک استاد ہوں. میری پہچان اگر آپ دیکھیں گوگل پہ لکھیں میں خوش قسمت ہوں. اگر آپ لکھیں گے ٹیچر بائی چوائس تو پہلا نام میرا ملے گا پوری دنیا میں. اور یہ میرا انٹروڈکشن ہے کہ اگر بچے مجھے جانتے ہیں تو ایک استاد بائی چوائس، اپنی مرضی سے. آپ کو بہت خوشی ہوگی کہ اس وقت مجھے پڑھاتے ہوئے، ابھی بھی میں پڑھا رہا ہوں میٹروپولیٹن یونیورسٹی میں وائس چانسلر ہوں. مجھے 52 سال ہو گئے. اور یہ سفر جیسے آپ سب نے اسٹارٹ کیا، میں نے 16 سال کی عمر میں ایک پرائمری اسکول ٹیچر، ایک گورنمنٹ اسکول میں، اور بہت اچھی سی پوسٹ، بھٹو صاحب کی مہربانیاں تھی. سچی بات ہے، میں ہوں کراچی آئٹ، یہ عزیز آباد میرا گاؤں ہے، اور وہیں پہ ایک اسکول میں نے سندھی لینگویج ٹیچر کا 21 مئی 1973 کو اپنا کیریئر. میرا میٹرک 72 کا ہے، اور 72 میں میٹرک کرنے کے بعد ماں باپ نے پریشر کیا کہ شادی کر لو. میں تھوڑا پہلا بچہ تھا اپنے گھر میں، ضدی تھا، تو میں نے کہا نہیں، پہلے ملازمت کروں گا پھر جو ہے نا شادی کروں گا. تو میرے تائی ابا نے اس کا مینیج کیا. میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے 16 سال کی عمر میں اسکول کی جاب مل گئی. وہ دن آج کا دن کبھی چھٹی نہیں کی، اور اللہ کا شکر ہے کبھی وقفہ نہیں کیا. پیشے بدلتا رہا. کوئی 10 سال تک سمجھے کہ مجھے تعلیم مکمل کرنے میں لگے. بیچ میں شادی بھی ہو گئی 75 میں. تو میں نے کراچی یونیورسٹی گورنمنٹ کالج ناظم آباد، اس سے پہلے عزیز آباد کے اسکول، مسلم اسکول، بہت ویل نون اسکول ہے دستگیر عزیز آباد میں. میرے ابتدائی تعلیم یعنی 6ٹھی کلاس کے بعد وہاں میرے اپنے گاؤں یہاں سے کوئی 2-3 کلومیٹر پہ ہے یہ عزیز آباد. آپ کو پتہ ہے کارسا سے آگے آپ چلے تو یہ بھنگور یا گوٹھ بلوچ ہوٹل کے پاس یہ 52 ایکڑ زمین ہمارے آبا و اجداد کی تھی. وہاں پہ ہمارا ایک قدیم گوٹھ ہے جس میں 1920 کا اسکول آج بھی قائم ہے. وہ اسکول ہم سندھی میڈیم واحد اسکول بچا ہے، اور ڈسٹرکٹ سینٹرل کا واحد اسکول ہے جس کو ابھی بھی ہم نے بچا کے رکھا ہے. میرے دادا پردادا اس میں پڑھتے رہے. 7ویں کلاس تک آپ کو پتہ ہے سندھی فائنل ہوتا تھا. وہ اسکول آج بھی 8ویں کلاس تک ہے. تو میں نے وہاں سے 5ویں کلاس پاس کی. پھر میں نے پرائیویٹ، پہلے میں مسلم اسکول میں پڑھتا رہا، لیکن میڈیم کے مسائل، کبھی انگلش کبھی اردو اور کبھی سندھی، ہم 3 میڈیم میں جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ تھے. تو کبھی ون فوکس نہیں رہا، کبھی سندھی پڑھتے تھے، کبھی اردو پڑھتے تھے، اور کبھی انگلش پڑھتے تھے. تو میں نے پھر پرائیویٹ میٹرک 72 میں کیا. اس کے بعد 2 سال کا وقفہ ہوا، بیچ میں شادی ہو گئی. 74 میں نے گورنمنٹ کالج ناظم آباد میں داخلہ لیا. 76 میں نے انٹر کیا گورنمنٹ کالج ناظم آباد سے. ویل نون کالج ہوتا تھا جہاں سے کافی مشہور لوگ، جو یہ کاظمی صاحب، آپ نے نام سنا ہوگا، ایون جسٹس فیروز صاحب تھے، فیروز حسن، یہ میرے سینئر ہوتے تھے. مسرور احمد خان پیپلز پارٹی کے بڑے لیڈر ہیں، اس وقت سینیٹر ہیں.
मेरे क्लासमेट या सीनियर होते थे। मैंने इंटर किया, उसके बाद कराची यूनिवर्सिटी ज्वाइन की मैंने 77 में। आपको पता है 77 का साल पाकिस्तान की तारीख में बड़ा इम्पोर्टेंट, जब भुट्टो साहब की हुकूमत का ख़ात्मा हुआ और ज़ियाउल हक के नारे हमने कराची यूनिवर्सिटी में सुने। ये जुलाई 77 से पहले मैं कराची यूनिवर्सिटी पहुंचा। मैंने वहाँ से ऑनर्स डिस्टिंक्शन के साथ, हाईएस्ट नंबर के साथ ऑनर्स इन सोशियोलॉजी किया। मास्टर किया 82 में। 1983 में सिंध पब्लिक सर्विस का एक कमीशन का इम्तहान पास किया और सोशल वेलफेयर एक डिपार्टमेंट होता था, उसमें मेरा इंतखाब हुआ। लाड़काना मेरी पोस्टिंग थी, 2 साल में लाड़काना रहा एज ए मेडिकल। आपको बड़ी अच्छी पोस्ट थी, मेडिकल सोशल ऑफिसर। अच्छा। और वहाँ पे बहुत वेल नोन अपने प्रिंसिपल होते थे, क्योंकि उस वक्त कॉलेज था ये चांडका मेडिकल कॉलेज। तो वहाँ 2 साल में एज ए मेडिकल सोशल ऑफिसर मैंने काम शुरू किया। उसके बाद मैं सखा भी रहा, ठट्ठा रहा, कराची के मुख्तलिफ जगहों पे मैं एज ए सोशल वेलफेयर ऑफिसर, कम्युनिटी डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, एनजीओ सेक्टर में काम करता रहा। आपके पास तो 1988 में मैंने कराची यूनिवर्सिटी एज ए उस्ताद, मुझे पीएचडी करने का जुनून था, तो बस पीएचडी का शौक कराची यूनिवर्सिटी ले गया। उस दिन से लेके आज तक कराची यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हूँ। वहाँ अल्लाह का शुक्र है, एक यंगेस्ट प्रोफेसर का एजाज़ मिला कि जल्दी मैं वहाँ प्रोफेसर बना, उसके बाद चेयरमैन। वहाँ पे मैंने क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट का, मैं क्योंकि इनोवेटिव था, नई नई चीज़ें करता था, आपकी दुआ से कराची यूनिवर्सिटी में मैंने 3 सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किए इवनिंग में। मास्टर्स इन क्रिमिनोलॉजी, मास्टर्स इन सोशियोलॉजी, मास्टर्स इन पॉपुलेशन साइंसेस, जिसके मैं बानियों में शुमार होता हूँ आज भी। क्रिमिनोलॉजी, पॉपुलेशन साइंसेस नहीं चल सका, लेकिन क्रिमिनोलॉजी में मेरे आज भी छोटे भाई वहाँ प्रोफेसर हैं, तो मैंने वो उसके बाद इत्तफाक से मैं वाइस चांसलर भी बना। जनवरी 2017 में मैं सिंध यूनिवर्सिटी का 4 साल के लिए वाइस चांसलर, और मैं खुशकिस्मत कैंडिडेट हूँ, आपको बताऊँ, जो शायद तारीख में दोबारा ना हो सके, कि आई वॉज वन ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर द यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। उनमें भी 3 लोगों में मेरा नाम शामिल था, डॉक्टर अजमल के साथ और डॉक्टर खालिद इराकी के साथ तीसरा मेरा नाम शामिल था। इसी तरह से मैं 3 नाम में सिंध यूनिवर्सिटी, मुझे लगता है अभी शायद ये कोई इत्तफाक हो गई, एक शख्सियत दोनों यूनिवर्सिटी के लिए, ये एजाज़ की बात है। और पाकिस्तान की बहुत अहम यूनिवर्सिटीज़ हैं, जामिया कराची और जामिया सिंध, मैं उसके लिए मुंतखब हुआ। इत्तफाक से मौजूदा वज़ीर आला साहब ने मुझे सिंध यूनिवर्सिटी का मौका दिया, 4 साल मैंने अपना टेन्योर मुकम्मल किया। अब मैं इस वक्त मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसमें समझेंगे एक सो कार्ड या नाम नहाद वाइस चांसलर, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का आपको हाल पता है कि वो बस एक खाली बैठने से कुछ ना कुछ मैं करता रहता हूँ। आपकी दुआ से आगा खान यूनिवर्सिटी से लेके यहाँ कम्युनिटी हेल्थ साइंसेज, नर्सिंग, कराची का कोई इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है, चाहे वो ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो इकरा यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो बिस्टिक हो, चाहे वो IBM या IBOM हो, चाहे वो हमदर्द यूनिवर्सिटी हो, इन सब में मैं एज ए विजिटिंग पढ़ाता रहा हूँ। नोटर डेम इंस्टीट्यूट सेंट पैट्रिक स्कूल के बानियों में से मैं हूँ। आगा खान में IED इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट का मैं एडवाइज़र और बानियों में से रहा। तो तालीम, रिसर्च, तहकीक, ये मेरे शोबे रहे। माशाल्लाह डॉक्टर साहब, आपका तो एक बड़ा वसी तजुर्बा पढ़ाने से, और मैं नहीं समझता कि आपकी तरह के लोग बहुत ज़्यादा हैं हमारे पास पे। मैं समझता हूँ फिंगर टिप्स पे ऐसे लोग होंगे आपके नवाजिश जो हुआ ब्लेस्ड विद दिस सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। डॉक्टर साहब, आपको पता है कि हमारा ये जो चैनल है, इसका पर्पज़ ये था कि हम किसी तरह यूथ की चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करें, यूथ को मोटिवेट करें, यूथ को मोटिवेट करने के लिए ऐसे ऐसे मेहमानों को बुलाएं कि जो इनिशियली ये बताएं कि आज का उनके इश्यूज क्या हैं और उससे मिटिगेट करने की क्या रास्ते हैं। अब मैं अगर एक बात करूं कि तालीमी इदारों में एक जो बड़ी सख्त चीज़ ख़राब हो रही है वो है ड्रग्स की, जो यूज़ ऑफ ड्रग्स है, और क्रिमिनल एक्ट्स। जी बिल्कुल, डेलिक्वेंसी। हाँ बिल्कुल, एक तो आप इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें, और उसके बाद फिर हम आते हैं उस केस पे, DH वाले पे, जो बड़ा पेनफुल केस, और उसकी भी वजूहात, लीगल एस्पेक्ट्स, और क्या कुछ कर सकते हैं हम मिलकर। शेख साहब, बहुत अच्छी बात आपने की। मैं खुद एक मोटिवेटर स्पीकर हूँ, क्योंकि मैं खुद उन पर्सन से निकला हूँ, सेल्फ मेड इंसान हूँ। मेरे घर में यकीनन यूनिवर्सिटी तक पहुँचने वाला मैं पहला बच्चा था। अब तो मेरे पूरे ख़ानदान माशाल्लाह कोई 50 बच्चे मेरे घर से पढ़ के गए हैं, 50 लड़के मेरे घर से पढ़ के गए, तो हंड्रेड्स में तादाद हो गई है मेरे अपने छोटे से गांव में जो बच्चे यूनिवर्सिटी में। पाकिस्तान की जो समझे कि सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है वो यूथ है।
اور دنیا کے چند ممالک ہیں، یقیناً ایشیا میں ہیں، جیسے انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، پاکستان ہے، چند ممالک ہیں، اور میں سمجھ یہ 3 بڑے ملک ہیں جن میں یوتھ پاپولیشن جو وہ 60% سے زیادہ ہے. اور جب ہم یوتھ کرتے ہیں یا بچے، یعنی آپ اگر پاکستان کی 25 کروڑ یا 30 کروڑ جو آبادی کہی جاتی ہے، یہاں سینسس تو کبھی بھی سائنٹیفک انداز میں ہوا نہیں، تو جو پروجیکشنز ہیں اس کے مطابق بھی تو جو آبادی پاکستان کی ہے اس میں 65-70% جو ہے یا تو بچے ہیں یا ینگ لوگ ہیں. اب ان کے لیے گائیڈنس جو آپ نے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ میرا پیشہ بھی رہا ہے، شعبہ بھی رہا ہے، اور آج بھی میں اگر آپ کو تھوڑا کام کرتے ہوئے یا ینگ دکھائی دیتا ہوں تو ہمارے ایک بہت بڑے لیڈر تھے GM سید صاحب، وہ کہتے تھے کہ میں بوڑھا اس لیے نہیں ہوتا ہوں کہ میں نوجوانوں کے ساتھ رہتا ہوں. میری بھی اگر آپ سمجھیں کہ آج اگر ہیلتھ اچھی ہے، میں فٹ بال کھیلتا ہوں، ایکسرسائز کرتا ہوں، جاگنگ کرتا ہوں، کئی کلومیٹر جو پیدل چلتا ہوں، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ میں نوجوانوں کے ساتھ رہتا ہوں، ان کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. یونیورسٹیز ہو، اسکول ہو، کالج ہو یا محلہ ہو، ینگ بچے میرا فوکس ہیں. اور پاکستان کا جو مستقبل ہے، آپ کا بہت اچھا پروگرام ہے، میں آپ کو بھی دیکھتا رہا ہوں، اپریشیٹ کروں گا کہ یہ آپ کا مین امپورٹنٹ ہے. بدقسمتی کیا ہے کہ آپ جتنے یا آپ کے بڑے والد صاحب تک آپ کی ملاقات میری ہے، سب گورنمنٹ اسکول، گورنمنٹ کالج، گورنمنٹ یونیورسٹی کی پیداوار ہیں. یعنی جب ہم پڑھتے تھے تو اس وقت یہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کا وجود ہی نہیں تھا. چند مشنری اسکول ہوتے تھے، وہ بہت شاندار ہوتے تھے، لیکن چند لمیٹڈ ہوتے تھے. لیکن یہ جو اسے کہتے ہیں کہ جسے یہ جو مارکیٹنگ ہے یا کمرشلائزیشن ایجوکیشن کی، یہ نہیں تھی. ہم سب 1 اسکول 1 ٹیچر کے پیداوار ہیں. میری ابتدائی تعلیم جہاں ہے وہ ایک استاد ہوتا تھا. میں اجازت دیں، سائیں عبدالغفور میمن لیاری چاکیواڑا سے آ کے 5 کلاسز کو ایک استاد پڑھاتا تھا. اس کی پروڈکٹ میں، میرے بھائی پروفیسر ہیں، سب ماشاءاللہ اچھے عہدوں پہ، آپ کے بھائی خود ہیں جی. تو وہ لیگیسی ہے، ایک استاد کے پروڈکٹ ہیں. اور یقیناً ہمارے والدین اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، میرے والد یا والدہ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے. سندھی فائنل کر لیا تو بہت بڑی بات ہوتی تھی. ہم اپنے گاؤں کے پڑھے لکھے تھے، لیکن یقیناً وہاں 7ویں کلاس یا 8ویں کلاس سے زیادہ کو تعلیم یافتہ کہا جاتا تھا. میٹرک چند لوگ تھے، میں شاید پہلا یا دوسرا شخص تھا جس نے میٹرک کیا. سرکاری اسکول، سرکاری کالج، سرکاری یونیورسٹی. اس کے بعد جو بنیادی چیز جو آپ نے بات کی، تو یہ ینگ بچوں کے جو مسائل ہیں آج کل، سب سے بڑا جو وہ آپ کہتے ہیں کہ ڈگریاں تو موجود ہیں، جابس نہیں ہیں. بچوں میں ایفیشنسی بھی کم ہوتی چلی گئی. حالانکہ میں اس کا اپوزٹ ہوں کہ بچے پاکستان کے بہت ایفیشینٹ ہیں، ان کو اپورچونیٹیز اور مواقع جو ہے وہ کم مل رہے ہیں. اور وہ اس کی بہت سی وجوہات ہیں کہ ہم جس سسٹم میں رہتے ہیں اس پہ بات کی جا سکتی ہے. لیکن آج سب سے بڑا جو ایک چیلنج آیا کہ وہ اساتذہ کا جو کردار تھا وہ کردار نہیں رہا. اسکول کا جو فنکشن یا اسکول کا جو کام تھا، وہ اسکول، کالج، خاص طور پہ جو سرکاری ہے، وہ اعتماد ختم ہو گیا. ہم اپنے بچوں کو ڈرتے ہیں کسی بھی سرکاری اسکول میں بھیجتے ہوئے. حالانکہ ہم سب سرکاری آفیسرز ہیں، لیکن 99% کے بچے جو ہے کسی پرائیویٹ اسکول میں جاتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ وہ ہم سب کی وجہ سے، مطلب اس کی کوئی ایک وجہ نہیں تھی، ملٹیپل ریزنز ہیں. نیشنلائزیشن بھی ہوا، اچھا کام تھا یا نہیں تھا وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن اساتذہ نے کام کرنا چھوڑ دیا، یہ فیکٹ ہے. بچوں کے مسائل یہاں سے شروع ہوئے. اور دوسری سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ والدین کا کردار. جو واقعات آپ یا جس کا کوٹ آپ نے کیا ہو رہے ہیں، تو پہلی چیز یقیناً ہم اپنے اساتذہ، اس کے بعد ہماری والدہ خاص طور پہ، کہ جی مغرب کے بعد گھر سے نہیں نکلنا، ایک ڈسپلن ہوتا تھا. پڑھی لکھی مائیں نہیں تھی. اور یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ جتنے بڑے لوگ ہیں، آپ چاہیں تو شاہ لطیف سے شروع کر کے نیچے تک آ جائیے، آپ شیخ ایاز کی بات کیجئے، آپ رسول بخش پلیجو کی بات کیجئے. سندھ میں آپ کو میں ہزاروں مثالیں دے دوں. آپ چاہے تو آپ سب کانٹیننٹ میں چلے جائیں، علامہ اقبال کی بات کیجئے، غالب کی بات کیجئے، محمد علی جناح کی بات کیجئے. ان کی والدائیں جو اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی. سوال یہ ہم چھوڑتے ہیں، جب والدائیں اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی، ان کے بچے جو اتنے معتبر نکلے کہ آج دنیا میں ان کے نام پہچانے جاتے ہیں. آج والدائیں جو ہے وہ ہائیلی کوالیفائڈ ہے. آج کی میری بچی بھی ڈبل PhD کر رہی. اس طرح سے جو خواتین ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ اس دوڑ میں شامل ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو پڑھی لکھی مائیں ہیں، ان کے بچے جو ہے ان کا کردار کیا ہے. تو کہیں نہ کہیں ہمیں تلاش کرنا ہوگا. وہ مسنگ پوائنٹ ہے کہ ہم نے یا تو بچوں کو اپنی ماسیوں آیاؤں کے حوالے کر دیا ہے، یا 2.5 سال کا بچہ ہوتا ہے کسی مونٹیسری اسکول میں چلا جاتا ہے، یا ہم نے ادر سوشل انسٹیٹیوشن جو ہے، ڈے کیئر سینٹر ہے، میڈیا ہے، ٹی وی ہے، ریموٹ ہے، ایک ڈرامہ چلا کے بچوں کو چھوڑ دینا ہے.
تو اس وجہ سے بچوں کی جو تربیت ہے، تعلیم و تربیت دونوں متاثر ہوئیں. آج وہ بچے پروڈکٹ نہیں ہیں جو آج سے 40 سال پہلے 50 سال پہلے پیدا ہوئے. ان کو جو گھر میں توجہ ملتی تھی، جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتے تھے، دادی دادا کا رول ہوتا تھا. ہم سب نے دادا دادی نانا نانی ان سب کو دیکھا، انہوں نے ہم سب کو پالا پوسا. آج نہیں ہے ایسا. جوائنٹ فیملی کی جگہ آپ نے دیکھا ہے سنگل یا ایک، اب تو سنگل فیملیز ہیں کہ باپ بھی موجود نہیں ہے، ماں ایک کیس میں باپ موجود نہیں ہے، دوسرے کیس میں ماں موجود نہیں ہے. لیکن اکثر کیسز میں آپ دیکھیں یا تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں یا سنگل فیملیز ہیں کہ تھوڑے دنوں کے بعد جدائی یا سیپریشن ہو گئی. تو میں سمجھتا ہوں بچوں کے مسائل میں پہلی چیز تعلیمی مسائل ہیں، خاندان سے ریلیٹڈ ہے. پھر جو ایزیلی اویلیبل جو ایک رول ماڈلز ہیں، تیسری بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اب ایزی منی. آپ کو پتا ہے کہ پچھلے 25 سال میں اگر سندھ کی بات کر لیجیے، پاکستان کر لیں، کہ جی پیسہ کمانا ایٹ اینی کاسٹ. مورلٹی، ایتھکس، ویلیوز، ریلیجن، یہ سب چیزیں رائٹ اینڈ رانگ، اس کا کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا. اب کوئی کسی سے نہیں پوچھے گا جی آپ پیسہ کہاں سے لائے ہو. اگر ایک بہت بڑی گاڑی آپ کے پاس موجود ہے، آپ کو ایک اچھا بنگلہ گھر موجود ہے، آپ کا بینک بیلنس موجود ہے، آپ اچھی پارٹیز آرگنائز کر سکتے ہو، 10-20 بڑے لوگوں کو بٹھا کے آپ فیس بک پہ فوٹو لگتے ہو، تو آپ کا شمار جو ہے وہ بڑے لوگوں میں ہو گیا. اب بڑے لوگ بننے کے لیے جو وہ میٹیریلزم آ گیا کہ جی پیسہ چاہیے، میٹیریل چیزیں چاہیے. یہ پاکستان کا معیار نہیں تھا. اخلاق، ادب، فیملی بیک گراؤنڈ جو آپ سب ہم سب نے سیکھا، بڑے بھائیوں سے سیکھا. ایون بڑے بھائی کا جو رول ہوتا تھا، آپ بھی خوش قسمت ہیں کہ آپ کے بھائی صاحب، میں خود ایک بڑا بھائی ہوں اپنے خاندان میں، آئی ایم دا فرسٹ ون. تو یقیناً ان سب کو ساتھ لے کے چلنے والا تھا. تو یہ مادیت پرستی اتنی زیادہ آ گئی کہ اب ایزی منی کا جو کانسیپٹ ہے، بچے ہمیں بھی کہتے ہیں کہ سر اب میں اتنا یعنی 52 سال محنت کرنے کے بعد 10 بچوں کو میں نے پالا ہے. ماشاءاللہ میرے 5 بیٹے ہیں، 5 بیٹیاں ہیں، اور بڑی محنت سے پالا ہوگا کہ میں 18-20 گھنٹے کام کرنے والا ہوں. لیکن میرے بچے کبھی مجھے محسوس ہوتا ہے مجھ سے خوش نہیں ہے کہ بابا آپ کو وہ نہیں کر سکے. آپ کو دنیا نے اتنی اپورچونٹی بنی، آپ وی سی بن گئے، آپ آفیسر بن گئے، آپ چیئرمین بن گئے، آپ پوری کراچی یونیورسٹی میں آپ کے جو کلرک ہیں وہ 10-10 گھر بنا کے بیٹھے ہیں، آپ نے کچھ نہیں کیا. تو جو کچھ نہیں کیا وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں ٹریننگ نہیں دی گئی، یا ہم اعتراف کرتے ہیں. آج آپ کے پروگرام میں میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ وہ کام مجھے کرنے نہیں آتے تھے، اس لیے کہ ہمیں سکھایا ہی نہیں گیا. ہم نے غلط کو غلط کہا، صحیح کو صحیح کہا. ہمیں حرام و حلال کا فرق بہت اچھی طرح پتہ تھا. ہمارے دوست ہمیں جانتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم نے دوستوں کی مدد کی ہوگی، ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں کہ ہم نے یہ کہیں گے جی ہم کوئی وہ دھلے ہوئے لوگ ہیں. لیکن اس کے باوجود کچھ اصول بنائے تھے کہ جی یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. اللہ کا شکر ہے زندگی اچھی گزاری، لیکن آج بھی خوش ہیں کہ جی اچھا کھاتے ہیں پیتے ہیں، ایک چھوٹا سا گھر ہے، گاڑی ہے، بچے سب تعلیم یافتہ ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں کچھ اور، جسے کہتے ہیں مور. اب یہ مور والی جو دوڑ ہے اس نے نسلوں کو تباہ کر دیا. یہ اگر ہم دو طرح کے بچوں کو یا یوتھ کو کمپیئر کریں، ایک تو وہ جو پری ڈیجیٹل تھی، جن کے پاس یہ ایکسیسیبلٹی نہیں تھی، ڈیوائس نہیں تھی، 25 سال کی بات 25 سال کی بات کر لیں، لیکن یہ سب کچھ نہیں تھا. ایک وہ کلاس اور وہ دور بچوں کا، اور ایک یہ آج کے ڈیجیٹل ایج والا. تو ہر چیز کے فائدے نقصانات آپ بہتر سمجھتے ہیں. جو ڈیجیٹل ایج ہے اس کے بچے جو ہیں they have access to everything. جی بالکل، ہر چیز جو چاہیں. پہلے آپ کو یاد ہوگا کسی زمانے میں ہمارے بڑے بزرگ کہتے تھے، کوئی یہ کہہ دے کہ ہم باہر بچہ پڑھنے کے لیے بھیجیں، بہت کم ہوتا تھا. وہ کہتے تھے کہ نہیں ولایت ہم نہیں بھیجیں، تو بچہ خراب ہو جائے گا. انوائرمنٹ دیکھ کے اب تو ولایت سب کے ہاتھ میں ہے. ہاں کلک پہ ہے، کلک پہ آپ ہاں ہر جگہ موجود ہے. جو کلچرل ویلیوز اور ہمارے سوشل نارمس اور یہ ریس کا جو کانسیپٹ ہے، یہ اسی ڈیجیٹل ایج کا دیا ہوا 100%. کیسے بچیں، ان سے کیا کریں؟ دیکھیں اس میں اب آپ کی ذمہ داری بڑھ گئی. مثال کے طور پہ جو اس بات کی آپ نے بات کی، زیادہ پرانی بات نہیں ہے. یعنی آپ کے 98-99 تک میں نے خود پی ایچ ڈی کی ہے، تو میں نے ٹائپ رائٹر پہ ٹائپ کیا. لاسٹ منٹ میں جب آخر لیٹ 90s میں کمپیوٹر انٹروڈیوس ہوا، اور ہمیں یقیناً چلانا نہیں آتا تھا، ہمیں اس کی مدد چاہیے ہوتی تھی. اب تو ہر بچہ جو ہے یونیورسٹی کا استاد ہو، ٹیچر ہو، اس کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ ہوتا ہے. اور یہ لیپ ٹاپ کی اسکیمز اتنی زیادہ آئیں کہ اب انٹرنیٹ بھی آپ کا ایزی ہو گیا. یہ دو چیزیں آپ کے یہاں ایڈ ہوئیں کہ جی آسانی سے انٹرنیٹ آ گیا. انٹرنیٹ کی وجہ سے یقیناً اب آپ کی جو چیزیں ہیں وہ کنیکشن ہو گئی. اب ہم گلوبل ولیج میں رہتے ہیں. ذمہ داری آپ کی بڑھ گئی. یعنی مجھے یہ فکر نہیں ہوتی تھی کہ میرا بچہ اگر کمرے میں بند ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ابھی دنیا سے کٹا ہوا ہے.
یعنی 25 سال پہلے. اب الٹا ہو گیا, اب بچہ کمرے کے جو اندر بیٹھا ہوا اس کے پاس اتنی خطرناک چیزیں ہیں, پتہ چلا آپ کی سپرویژن کا رول زیادہ اعتبار, زیادہ کمیونیکیشن, زیادہ شیئرنگ. یعنی ہمارے ماں باپ ہمیں ہر چیز نہیں بتاتے تھے, آج ہمارے بچوں کو ہمیں ہر چیز بتانی ہوگی, چاہے وہ سیکس سے متعلق ہو, چاہے وہ جینڈر سے متعلق ہو, چاہے وہ کسی بھی, جیسے آپ نے ڈیجیٹل ایج میں جو بچے رہتے ہیں انہیں ایجوکیٹ کرنا ہوگا, ان کو چھپا نہیں سکتے آپ چیزوں کو. ایک زمانے میں چیزیں چھپی ہوتی تھیں, ہم چیزوں کو بچوں سے چھپاتے تھے, اب آپ کو چیزیں بچوں کو خود بتانے ہوتی ہیں. اب اگر ماں باپ بتا دیتے ہیں تو ان کا بتانے کا انداز الگ ہوتا, جہاں اب پاکستان میں تضاد کیا ہے کہ ہم آدھے تیتر آدھے بٹیر مارجنل لوگ ہیں. یعنی ہم اپنے گھر میں بڑے ٹریڈیشنل ہیں, اپنے بیٹی کے ساتھ, اپنی بیوی کے ساتھ, اپنی بہن کے ساتھ ہم بہت ٹریڈیشنل ہیں, اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے کو ورکر کے ساتھ ہم کافی ماڈرن ہیں, ہم گھومتے پھرتے ہیں, کھانے کھاتے ہیں, ہم آپ کے ڈبل اسٹینڈرڈ ہو گئے. یہ دنیا میں ہمارا سب سے بڑا ایک سامنے لکونا کہہ لیں یا سب سے بڑا پرابلم ہے کہ ہم بٹے ہوئے لوگ ہیں, ہم آدھے تیتر آدھے بٹیر جسے کہتے ہیں. اس کی صحیح مثال ہیں کہ ہم چلے تو جو وہ ہنس کی چال تھے لیکن اپنی چال بھول گئے. اب ویسٹرنائزیشن, امریکنائزیشن, گلوبلائزیشن کی جو امپیکٹ ہیں وہ آپ روک نہیں سکتے. اور چاہے ابھی آپ نے جیسے کہ انٹرنیشنل ایجوکیشن آپ کی کلک پہ آ گئی, جانے کی بھی ضرورت نہیں, اب تو آن لائن کلاسز ہوتی ہیں, اب بچے انٹرنیشنل یونیورسٹی اپنے گھر میں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں, لیپ ٹاپ پہ آپ لگا دیں, آپ کو لیکچرز اٹینڈ ہو جاتے ہیں. تو اب اس میں اگین پیرنٹنگ کی جو, جسے میں کہتا ہوں پیرنٹنگ, اب ایک زمانے میں بچوں کے لیے دعائیں مانگی جاتی تھی, 7 بچوں کی دعائیں دی جاتی تھی. ہمیں جب پہلی دعا اللہ کرے آپ کے 7 بچے ہوں یا 7 بیٹے ہوں, اب وہ بد دعا لگنے لگی ہے. زمانہ بدل گیا کہ بچے پیدا کرنا اور اس کے بعد ان کو پالنا ایک بہت بڑی ریسپانسبلٹی ہے. اب جیسے میرے ماں باپ نے, ہم 7 بھائی ہیں, سب ایجوکیٹڈ ہیں, ایک گھر میں رہتے تھے, 1-2 کمرے ہوتے تھے, کوئی لازمی نہیں تھا کہ سب کو الگ الگ فیسلٹیز دی جائیں. جس بچے کا آپ واقعہ کہہ رہے ہیں اس کی لاش کو گاڑی کو ڈال کے سیاح کراچی سے جو ہے وہ گڈانی تک لے کے جاتے ہیں یا اس سے بھی آگے لے کے جاتے ہیں. ہاں, یہ چیک نمبر بگر نمبر کی گاڑی ہے, اس میں ایک ڈیڈ باڈی, زخمی بچہ ہے, ڈیڈ باڈی بھی نہیں ہے, ابھی وہ مرا نہیں تھا, بعد میں اس کو آپ بیچارے کو تیل ڈال کے, ایک بچہ جو ہے وہ نشے کی حالت میں ہوگا یقیناً, وہ جو کلر ہوگا یا 2 جو بھی لوگ تھے وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں, یہاں سے جا کے وہ ہب سے آگے نکلتے ہیں. کوئی یہاں پہ آپ اگر جائیں تو 10 جگہ, میں اگر ہاؤس پہ جاؤں تو 3 جگہ روکا جاتا ہے کہ جی کون ہے, کہاں جا رہے ہیں. ہمیں عام آدمی کو روکا جاتا ہے. انوالومنٹ, پیسہ, کہ اگر 1000 کے نوٹ رکھے ہوں آپ یوں بانٹتے چلے جائیں. آپ نے دیکھا, میں آپ کو اس کے علاوہ بچوں کا سب سے بڑا ایشو جو ہے ابھی ایک آپ نے دیکھا ڈیلی نیوز آتے ہیں کہ بائک پہ بچوں کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں. ہیلمٹ پہننا قانون کی ضرورت ہے, آپ کو پتہ ہے. یہ نوجوان بچے وداؤٹ ہیلمٹ جو ہے وہ اسپیڈی گاڑیاں چلا رہے ہیں, کیا ٹریفک پولیس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ ان کی ایکول ذمہ داری ہے ماں باپ کے ساتھ کہ ایک بچہ جو ہے نہ اس کے پاس لائسنس موجود ہے, نہ گاڑی کے پیپر موجود ہے, نہ اس نے ہیلمٹ پہنا ہوا ہے. تینوں چیزیں کرائم ہیں. اس کے بعد بھی ہزاروں کی تعداد میں بچے اپنی جان سڑکوں پہ دے دیتے ہیں. اور آپ یقین کیجئے ٹریفک میں ابھی جو ایکسیڈنٹ ہونے لگے ہیں, یا آپ اگر ڈیٹا لیں تو دہشت گردی سے زیادہ بندے ٹریفک ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہوئے ہیں. کوئی توجہ دینے والا نہیں ہے. نوجوان بچے, ان ماں باپ سے جا کے پوچھیں جو بائک پہ, ان کی بھی ذمہ داری کہ بچہ گھر سے نکلے تو سیفٹی اس کے پاس ہونی چاہیے, اس کی بائک کی کنڈیشن دیکھے, اس کو ٹریننگ ہونی چاہیے کہ جائے آپ نے کتنی اسپیڈز پہ گاڑی چلانا ہے. کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. تو اگین میں کہوں گا خاندان سے لے کے ریاست تک, میں آگے تک چلا جاتا ہوں, یہ فیلیئرس ہیں, یہ کمپلیٹ ناکامی ہے کہ ہمارے سامنے یہ واقعات ہوتے ہیں, ہم کچھ نہیں کر پاتے. اور اس کا کوئی سدباب بھی نظر نہیں آتا اس وقت. اس کے لیے سدباب کے لیے یہ ہے کہ آپ کو پہلا سدباب یہ کہ ہمیں اس کرپشن کو ختم کرنا ہوگا تمام اداروں میں, کسی ایک میں نہیں. جب تک یہ آپ کی جڑوں میں بیٹھی ہوئی چیز ہے جس پہ کئی گھنٹے بات کی جا سکتی ہے. یقیناً اب آپ دیکھیں نا, میں آپ کو اعداد و شمار سب کو پتا ہے کہ جی ارب پتی لوگ جو ہے وہ آج سے 50 سال پاکستان میں کتنے تھے. 1 بلین ہم نے تو سنا تھا, آج بھی سنا ہی, ہم نے کبھی دیکھا نہیں. 1 کروڑ بھی ہم نے ایک ساتھ کبھی نہیں دیکھا ہوگا, حالانکہ اتنے محنتی لوگ ہیں آپ و ہم 21-22 گریڈ میں کام کرنے والے, لیکن کیجیے ہم نے 1 کروڑ ایک ساتھ نہیں دیکھا. چند لاکھ آ جائیں تو ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ جی ہمیں تنخواہ وقت پہ مل جائے یا پینشن ٹائم پہ مل جائے, ہم اسی میں خوش ہو جاتے ہیں. اب تو بچے ایسے باتیں کرتے ہیں کہ بلینز, گاڑی کتنے کی ہے بابا, یہ گاڑی جو ہے وہ 1 کروڑ 20 لاکھ کی ہے. او بھائی کیسے افورڈ کر سکتے ہیں؟ یقیناً 15-20 کروڑ کی گاڑی ہے, میں منیمم بتا رہا ہوں.
کہ ہمارے گھر میں کھڑی ہوئی 1 کروڑ 20 لاکھ کی گاڑی جو ہے ہم تو سوچ نہیں سکتے 15-20 کروڑ کی گاڑی ہے, پتہ چلا 50 کروڑ کا آپ کا بنگلہ ہے, یہ پیسے آئے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے. اچھا سب کا ہسٹوریکل آپ کو بھی پتہ ہے, ہم اس شہر کے اس ملک کے رہنے والے ہیں کہ یہ بندہ اس کے والد کیا کرتے تھے, اس کے دادا کیا کرتے تھے, سب کچھ چھپ, ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہاں چھپی بھی بات کوئی بھی نہیں. اگر کوئی مجھ سے پوچھ لے کہ آپ بفت ہو تو آسانی سے میری 10ویں نسل تک چلا جائے گا. شیخ صاحب آپ کا ایک نام پتہ چل گیا, پورے آپ کے 10 نسلوں کا پتہ چل جائے گا کہ آپ کی ابتدا کہاں سے ہوئی, ہم سب کا پتہ ہے. اس معاشرے میں جہاں کمیونٹی موجود ہے, ذات پات کا نظام موجود ہے, آپ کا ولیج کا بیک گراؤنڈ موجود ہے, وہ لوگ اتنی جلدی جو ہے وہ دولت مند بن گئے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ ریس لگی ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب بہت اچھی گفتگو آپ کے ساتھ رہی اور آپ نے اتنی چیزیں بتائی ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھنے والوں کے لیے اور ینگ بچوں کے لیے, پالیسی میکرز کے لیے, اداروں کے لیے, اکیڈمیا کے لیے, فیکلٹی کے لیے بڑی یوزفل انفارمیشن. میں آنیسٹلی دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے, اتنی ساری چیزیں ان ون گو ہمیں بیان کر دیں کہ which I think would be very useful. بہت بہت شکریہ آپ کا.